اس میں دیکھیے ایک بنیادی سی بات ہے، چونکہ نواز شریف صاحب کی تقریر سے بات شروع ہوئی، نواز شریف صاحب نے تقریر تو کی، اس میں انہوں نے زخمی پاکستان کی بات کی، اس میں انہوں نے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بات کی، اور یہ کہ یہ ہیلنگ کا ٹائم ہے، جس کو عام طور پہ ہمارے جیسے معاشروں میں کہا جاتا ہے، یہ ہیلنگ سپیچ اس موقع پہ کی جاتی ہے، یعنی آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، جو بھڑکے ہوئے جذبات ہیں ان کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پی ڈی ایم کے ارکان تھے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، فضل الرحمان صاحب ہے جن کو میرے خیال ایک سیٹ ملی ہے قومی اسمبلی میں، ان کا ذکر تو کیا، ایم کیو ایم کا بھی کیا، لیکن دوسری بڑی پارٹی وہ بھول گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں، کس ذہنیت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ زخموں کو مندمل کرنے کا ذکر کرتے ہیں، آپ ارادہ لے کے آئے ہیں کہ ہم مل جل کے کام کریں گے، پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سال تک ہمیں سیاسی اسٹیبلٹی چاہیے پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے، اور دوسری طرف آپ اس ملک کی وہ پارٹی جس کو اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتا تو اس نے ان کے حصے میں آج ابھی تک جو سیٹیں آئی ہیں 60-62، اس کا شاید آدھا بھی نہیں آنا تھا۔ یعنی جس انداز میں ایک سینٹیمنٹ ہے اور جس سسٹمیٹک انداز میں پھر 20-22 جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو ہرایا گیا ہے، اس سے آپ کون سے زخم مندمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں ایبٹ آباد میں بات کر رہا تھا، جس انداز میں ایبٹ آباد میں ان کا صفایا ہوا ہے، امیر مقام کو زبردستی اب جتوایا گیا ہے۔ تو دوسرا جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، میں حیران ہوں یہ کس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جب پیٹرول ڈلوائیں اپنی موٹر سائیکل میں تو ان کو اس کا بل دیتے وقت تکلیف نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے زمانے میں پاکستان کو لے کے جاؤں کہ جب بجلی کا بل دیں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ معلوم نہیں کون سے اکانومسٹ، کون سے معیشت دان، کون سے جادوگر ہیں جو نواز شریف صاحب کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو واپس اس دور میں لے جا سکتے ہیں جب روٹی 4 روپے کی یا 5 روپے کی ہوتی تھی، جب پیٹرول سستا ہوتا تھا، جب بجلی سستی ہوتی تھی۔ تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ صرف پاور سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے وہ کوئی 2500-2600 ارب روپے ہے۔ پاکستان خود 130 ارب ڈالر کے قرضے تلے دبا ہوا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ سستی بجلی ہم دیں گے 300 یونٹ کی، بلاول نے بھی یہی وعدہ کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں کی حکمت ہے اور کس طرح یہ معیشت کے دنیا بھر کے معیشت دانوں کو الٹا ثابت کریں گے، غلط ثابت کر کے 300 یونٹ کی بجلی فراہم کریں گے یا سستا پیٹرول دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب 2017 میں وزیر اعظم تھے تو اس وقت پیٹرول کوئی 50-51 ڈالر فی بیرل تھا۔ اس وقت عالمی منڈی میں آئل کا فی بیرل جو ہے وہ کوئی 82 اور 85 ڈالر کے درمیان مل رہا ہے، اور خود روپے کی قیمت اس وقت 105-106 روپے تھی، مطلب ڈالر جو تھا وہ 105-106 روپے کے برابر تھا، آج 280 میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو معلوم نہیں ہے کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، کون سے ان کے مشیر ہیں جو بار بار نواز شریف کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ مہنگائی ختم کر سکتے ہیں، بجلی سستی کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے تو خدشہ ہے کہ جو 16 مہینے ہم نے پی ڈی ایم کا ایک خوفناک خواب دیکھا، جس انداز میں انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی بورنگ کی، یہی کام اگر آئندہ بھی ہونے جا رہا، اور لگ رہا ہے کہ حکومت انہی لوگوں کی بننی ہے۔ انتخابات سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جتنی بھی گالم گلوچ انہوں نے کی ہے، اس وقت بھی کراچی میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے درمیان جو محاذرائی ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن ہونا وہی تھا۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے انہی پروگراموں میں کہا بھی تھا، اور کامران خان صاحب جو دنیا کے اینکر، انہوں نے بھی بڑے ببانگ دہل کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، وہ نہ ہوئے تو شہباز شریف بنیں گے، اور اس کے ساتھ پاکستان میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اللہ کرے کہ ترقی کا نیا دور شروع ہو، لیکن ایک ایسی حالت میں جب کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، جس کو اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا تو آج اس نے کوئی 70-80% سیٹیں لے جانی تھی۔ اللہ کرے کہ یہی جماعتیں دوبارہ آئیں،
فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کی جو یہ کشتی ہے اس کو مجدار سے نکالنے کی کوشش کریں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب لوگوں، عوام کی اکثریت اور حکومتی اداروں کے درمیان ڈسکنیکٹ ہو، فاصلے ہوں، اعتماد کی کمی ہو، تو ان حالات میں سیاسی استحکام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ان حالات میں حکومت رول آف لاء کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ ان حالات میں حکومت تمام شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک اور غیر ملکی کمپنیوں، سرمایہ کاروں، مقامی سرمایہ کاروں کو اپنے سرمایے کے تحفظ کا یقین کیسے دلا سکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا بھر میں جو کاروبار ہے، معیشتیں ہیں، وہ قانون کی حکمرانی پہ چلتی ہیں، محض دعووں پہ نہیں. اور ہم نے گزشتہ 15-20 برسوں میں دیکھا ہے جس انداز میں اسحاق ڈار نے اور دوسرے ساتھیوں نے ان کے معیشت چلائی ہے، اس سے پاکستان کے اندر موجود بڑی بڑی بین جو اقوامی کمپنیاں جس کو ملٹی نیشنل کہتے ہیں، وہ یہاں سے نکل کے گئی ہیں، سامان اپنا کاروبار سمیٹ کے پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو ایک درباری ذہنیت اور ایک ایکسٹریکٹیو ذہنیت ہے، ایف بی آر کے ہاتھ میں سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کو جہاں جہاں کوئی نظر آتا ہے ٹیکس بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، فیسیلیٹیشن کم سے کم ہوتی ہے، جبکہ کاروباری حضرات تو فیسیلیٹیشن دیکھتے ہیں. تو اب اللہ کرے کہ نئی کوئی حکومت بن جائے، مخلوط حکومت بن جائے، پاکستان کے لیے اچھا ہو. لیکن جس کانٹیکس میں یہ حکومت بنے گی اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آنے کی کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے.